اور اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس ماحول کے ساتھ اسی قسم کی کامیابی ہوگی جو میاں صاحب کو ہوئی تھی تو ان کی غلط فہمی ہے. یہ نقصان دہ ہوگا ان مائی ویو. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا, لوگ یہ سمجھیں گے یہ بھی این آر او مانگ رہے ہیں, تو ڈیمانڈ نہ کریں تو حکومت کے ہی بہاف پہ سے چھوڑ دیں. نہیں, یہ ڈیمانڈ کے ان کے تو یہ ڈیمانڈ صحیح ہے نا کہ آپ ٹریٹمنٹ دیں, یہ کریں. یہ کہنا کہ باہر بھیج دیں, کہ ان کو بنی گالا لے جائیں, ان کو باہر بھیج دیں, یہ بالکل غلط ہے. ایسے ان کو نہیں کہنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ امپریشن پڑ رہا ہے کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں, ڈیل مانگ رہے ہیں آپ. یہ ڈیل کی طرف ان کو نہیں جانا چاہیے. دو وجوہات ہیں اس کے. ایک یہ کہ ڈیل ہی ہوتی ہے اور وہ نیگیٹیولی دیکھی جاتی ہے. جی, اسی لیے پی ٹی آئی نے ہر بات نواز شریف کو ڈیل ہوگی گند ڈال دیا. ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ انڈر ہینڈ کو بات ہوئی ہے, کوئی اصولوں کی بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک, ڈیل کا تو یہی مطلب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان کا جو ریپوٹیشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ ڈیلے نہیں کرتا, یہ اصولوں پہ کھڑا ہوتا ہے. دلیر آدمی ہے, نر آدمی ہے, بیٹھا ہوا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے, اپنے موقف سے ہلتا نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ اس موقف سے خان کو ہٹا دیں گے تو نقصان ہو جائے گا آپ کا. البتہ بیہائنڈ دا سینس, یہ تو نا ابو دا سینس آپ نے پیچھے, اگر میں ایڈوائس دے رہا ہوں پی ٹی آئی کو تو میں انہیں کہوں ابو دا سینس پبلک کے سامنے آپ نے این آر او کی کوئی بات نہیں کرنی, کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ایسا تاثر ہو کہ وہ ڈیل ہو رہی ہے, جیسے آپ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں انہیں. اور بیہائنڈ دا سینس پوری ڈیل کریں. پوری ڈیل کرے بیہائنڈ دا سینس, بیکاز سیاست کا مطلب ہی ہے ڈیلز. مگر ڈیل جو ہے اس سے بدبو آتی ہے, تو عمران خان کے ساتھ بدبو نہیں ہونی چاہیے, مگر مقصد وہی ہونا چاہیے کہ ڈیل کر کے کسی طریقے نال واپس پولیٹیکل اسپیس کے اندر آیا جائے. تو مگر یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سینس یہ گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور سامنے آ کے ڈیلوں کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اٹس دی اپوزٹ آف وٹ یو آر سجیسٹنگ. ہاں, تو مین وائل کچھ چیزیں ہمیں یہ دیکھنی پڑیں گی اوور ٹائم کیسے ہوئی ڈیولپ. کے پہلے جب یہ انیشلی رپورٹس آئیں ان کی آنکھ کی خرابی کی تو علیمہ خانم صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ 8 فروری کے احتجاج سے ڈائیورژن کی ایک کوشش ہے, اور محمود اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ اتنی طبیعت خراب نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹوں سے بات کے بعد ان کے صاحبزادے ٹویٹس کرتے ہیں, انہوں نے اس سے پہلے بھی کیے, پریشر بھی آیا گورنمنٹ کے اوپر تو کچھ چیزیں ایز ہوئیں عمران خان صاحب کے. اس کے بعد ٹویٹ نہیں آیا, اس کا کیا مطلب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی نے گین کیا ہے کہ عدالت کے ذریعے ایک فیصلہ لے لیا ہے جس کے ذریعے خان صاحب کے اپنے بچوں کے ساتھ بات ہو گئی. یہ گورنمنٹ کے لیے بھی اچھی بات ہے, پبلک ریلیشن کے لیے بھی اچھی بات ہے, اور خان صاحب کو اپنے فیملی کے ساتھ بات کرنی بھی اچھی بات ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہوا جی. اس میں سب ونرز ہیں, ون ون, گورنمنٹ بھی ون ون, ہیومن رائٹس جی آ گئے, اب پی ٹی آئی بھی ہمارا ڈیمانڈ, جوڈیشری بھی کھڑی کہ ہم نے بھی آرڈر کر دیا, کردار سارے اس میں ون ون ہیں. اور بچے جو تھے جو کہ کبھی کہتے تھے ہم آ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں, کبھی یہ کبھی وہ, ان کو بھی موقع مل گیا اپنے والد سے بات کرنے کا. مگر جو سوال انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا, جو توقع کی جا رہی تھی کہ بچے جو ہیں فوراً بات کرنے کے بعد ڈیٹیلز بتائیں گے, کیونکہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا بات کی, اپنے بارے میں کیا بتایا, کیا بات ہوئی, کچھ بات کریں جی. تو کوئی بات نہیں کی ابھی تک تو نہیں, جب تک یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت تک تو ہمارے سامنے ایسی کوئی نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ہدایت ہے, کچھ بیہائنڈ دا سینس انڈرسٹینڈنگ ہے خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی, اچھا, اور خان صاحب کی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کنوے کیا گیا کہ کچھ باتیں ہیں آپ نے بیٹے یہ بات نہیں کرنی باہر. اچھا, آپ کوئی ٹویٹ نہ کریں, ہماری پارٹی کو ٹویٹ کرنے دیں. آپ کے ساتھ جو میری بات ہوئی ہے ہماری پارٹی کو کانفیڈنس میں لے کے بتا دیں کیا بات ہوئی ہے. اچھا, بیکاز ڈونٹ فرگیٹ جو بھی بات ہوئی ہے وہ مانیٹر ہو رہی تھی نا, وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی جی. یہ تو نہیں کہ جناب آپ کو پرائیویسی میں آپ نے بات کر لی, جو باتیں ہوئی ہیں بیٹوں کے درمیان اور خان کے درمیان وہ ریکارڈ ہو گئی ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی اس پہ غلط بیانی کر دی یا جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بیہائنڈ دا سینس اگر اس کو وائلیٹ کر دیا تو پھر اگلی دفعہ گورنمنٹ پھر ٹف ہو جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر وہاں بات نہیں ہوئی ہوگی سیاسی. اچھا, زیادہ تر بات یہی میڈیکل کی بات ہوئی ہوگی, کیا صورت حال ہے, یہ ہے وہ ہے, اور پیار محبت اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اور ڈونٹ وری بی اسٹرانگ, یہ اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی. 15-20 منٹ میں تو سلام دعائی ہوتی ہے, کوئی پیغام سیاسی پیغام تو نہیں دیا جاتا نا. اور اگر یہ سیاسی پیغام دیں گے تو وہ انہوں نے کاٹ دینی تھی لائن.
اچھا اور کیا یار, انہوں نے کاٹ دینی تھی لائن. تو سارا کچھ مانیٹر ہو رہا تھا. تو میرا خیال ہے یہ ایک اگین کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے, جو میں کل سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ڈیل نہیں ہے, کوئی این آر او نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے. سیاسی طور پہ یہ ان کے جو لیڈرز ہیں یہ غلط بیانیاں کر رہے ہیں, جس کی طرح سے امپریشن پڑ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. خان کوئی ڈیل نہیں کر رہا. البتہ یہ ضرور ہے کہ تھوڑی سی نرمی دکھائی جائے گی ان ٹرمز آف ہز میڈیکل ٹریٹمنٹ, ٹھیک, اور آنا جانا تھوڑا بہت. اور وہ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ پھر اسی قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر سخت بیان آتے ہیں ان کی طرف سے یا نہیں آتے, اور ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں آئیں گے. تو میرا خیال ہے یہ میں نے کل بھی یہی کہا تھا, آج پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, خان صاحب کو یہ بات پسند آئے لوگوں کو یا نہ آئے, مگر جو حقیقت ہے, مائی جاب از ٹو ٹیل یو وٹ آئی تھنک آئی نو, وہ یہ ہے کہ ہسپتال سے ٹریٹمنٹ ہوگی, مگر ہسپتال میں کسی لمبے پیریڈ کے لیے ان کو نہیں رکھا جائے گا. ٹریٹمنٹ واپس. اچھا, محسن نقوی صاحب نے آلریڈی کہہ دیا کہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر نئی اسلام آباد کی جیل تیار ہو رہی ہے جی, خان صاحب کو منتقل کر ادھر علاج معالجے کی بھی سہولت ہوگی, وہیں چلے جائیں گے. تو کوئی اس وقت کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے یا باہر بھیجا جائے, یا ایون کہ ہسپتال کے اندر کچھ لمبے عرصے کے لیے رکھا جائے. اور بنی گالہ کا بھی بالکل اس وقت کوئی پروگرام نہیں ہے. اچھا, ابھی کچھ نہیں ہے. اچھا, ابھی میں نے کل کہا تھا, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اگلے 2-3 مہینے چلنے دیں معاملے کو. ان کی لیٹس فوکس آن ہز آئی ٹریٹمنٹ. یہ ٹریٹمنٹ کے اوپر فوکس نہ کریں کہ باہر جانا ہے یا این آر او لینا ہے یا بنی گالہ جانا ہے یا ہسپتال کے اندر کیوں نہیں منتقل کر دیا جاتا 3 مہینے کے لیے. ایسی کوئی چیز کے اوپر اس وقت جو فوکس ہے کہ ان کی آنکھ کا آپریشن ہونا ہے, اگر وہ ہونا ہے وہ, اور ان کی میڈیکل چیک اپ رہے, اور ان کو اور کوئی سہولت نہیں ملنی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوکے, سہولت اس حد تک بھی نہیں ہوگی کہ چلے عمران خان صاحب کے بارے میں تو آپ نے کہا سی بی ایمز چل رہے ہیں, اسے ہم انیشیل سٹیج نہیں کہیں گے کسی ڈیل کی, اس کو ابتدائی سٹیج کسی بھی ڈیل کی قرار نہیں دیا جا سکتا. ابتدائی سٹیج آف ڈیل ہے ہی غلط کام, کوئی ڈیل ہے ہی نہیں, تو ابتدائی کہاں سے سٹیج ہوگی؟ فی الحال جو ہے زمین ہموار کی جا رہی ہے بس. ہاں, ہموار کی. اور یہ بھی بڑا کلیئر ہو جائے کہ دیکھیے پاسبل نہیں ہے نا عائشہ, دونوں کی ظاہر ہے انتہائیں ہیں, لیکن ہم نے 2 دسمبر کو جب دیکھا ایک ٹویٹ آیا اور اس کے بعد پریس کانفرنس ایک ہوئی دھواں دھار قسم کی, جس میں باقاعدہ چارج شیٹ کیا گیا اور لگا کہ دونوں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے. یکدم یہ والی خبر آئی اور اس میں اب سارے خاموش ہیں, احتیاط سے کام کر رہے ہیں. نعلیمہ خانم صاحبہ اس طرح بول رہی ہے, محمود اچکزئی صاحب تو کر ہی نہیں رہے, اور ٹویٹ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ویسا نہیں آ رہا ان کے ٹویٹر پر. تو اس کو ہم کیسے لیں کہ اس کو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ جو ہارڈ لائن لیتے ہیں اس سے نقصان ہو جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے, اور جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اوپر بڑا پریشر بن جاتا ہے کہ کچھ کریں, اور کر سکتے نہیں ہیں. کوئی عوام باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, گولیاں کھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ یا جو گورنمنٹ ہے وہ سخت رویہ اختیار کیے ہوئے, اور اس سے کوئی نرم لچک نہیں ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا نا کس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا انہوں نے, پی ٹی آئی کے اوپر کیا ہے, ٹی ایل پی کے اوپر کیا ہے. یہ چیزیں ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی, اور ایسے اور عام لوگوں کے اوپر بھی کیا انہوں نے, کہ جو نظر آیا پھڑ کے لے گئے, اور وہ رویہ رہے گا. ٹو مچ ایٹ اسٹیک. تو یہ اگر آپ کوئی سمجھیں گے کہ بات کوئی آگے بڑھ رہی ہے, تو وہ آپ اچکزئی صاحب اور چیف منسٹر کے پی جو ہیں ان کی طرف دیکھیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اگر آپ کا دیکھنا سمجھ آیا کہ تعاون شروع ہو گیا اور 1.5 سال ٹھیک ٹھاک تعاون رہا اور خان صاحب چپ رہے, تو آہستہ آہستہ برف پگھلنی شروع ہو. مگر وہ جا کے پتہ کب چلے گا؟ اس وقت چلے گا جب وقت آئے گا الیکشن کا. اس کے قریب اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو. اور ان نیئر فیوچر بشرا بی بی کی رہائی, کیونکہ سزاؤں کے خلاف درخواستوں کی تو بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے بشرا بی بی کی جو سچویشن ہے وہ خان صاحب سے بہتر ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بیمار ہیں. میرا خیال ہے ان کو کچھ نہ کچھ مل سکتا. آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں بنی گالہ بھی ان کو منتقل کر دیا گیا, تو وہ پھر واپس جا سکتی ہیں. مگر ابھی بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں, اسی جیل میں جہاں خان صاحب ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے خان صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں, اور بشرا بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہر ہفتے آدھے پونے گھنٹے کے لیے خان صاحب سے ہو جاتی ہیں. یہ رپورٹ میں لکھ کے دیا گیا. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں آپ. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا, نہ میں کہنا چاہوں گا, بیکاز وہ اسپیکولیشن ہو جاتی ہے نا. اس قسم کے معاملے میں اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے. بٹ آئی تھنک خان صاحب کی چابی جو ہے وہ بشرا بی بی کے پاس ہے
پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے, پارٹی کے پاس نہیں ہے, بشرا بی بی کے پاس ہے. Okay. اب بشرا بی بی کی چابی کس کے پاس ہے یہ مجھے نہیں پتا. ہاں بس یہی تک ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہو بھی. لیکن سہیل آفریدی صاحب کی طرف دھیان دینا چاہیے, یہ آپ نے ابھی کہا, تو ان کا ایک ٹویٹ ہے, کچھ باقی سب تو انہوں نے تسلی کروائی ہے سارے پارٹی فالوورز کی, سب کی جو کنسرنڈ ہیں عمران خان صاحب کے علاج کے متعلق, اور آخری پیراگراف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا علاج جلد از جلد ہوگا, سب کو اعتماد میں لے کر, فیملی کو, ذاتی معالج سے ان کا علاج ہوگا, لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے خان صاحب کے علاج کے ساتھ ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. کچھ چیزیں بتا کر کی جائیں گی اور کچھ چیزیں شاید فی الحال ہمارے سامنے نہ آئیں. مطلب یہ کہنے کا کہ ہم ساری بات آپ سے نہیں کر سکتے, بیہائنڈ دا سینس ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کھل کے نہیں بات کر سکتے, یہی مطلب. تو اس لیے زیادہ اسپیکولیشن مت کریں آپ. آئی تھنک دیٹس واٹ ہی از سیئنگ. بیکاز دیکھیے نا, ایک دن کہتے تھے کہ جس کور کمانڈر میرے پاس آئے گا میں نہیں جاؤں گا, اٹھ کے چلے گئے. گنڈا پور بھی یہی کرتے تھے, جی گرجتے تھے, پھر جا کے لمبے پہ آ جاتے, پبلک میں کچھ اور کہتے تھے. تو یہ اب میرا خیال ہے پبلک کے اندر بھی آپ تھوڑی نرمی دیکھیں گے فرام دا پی ٹی آئی. جو بیان بازی تھی نا, ول بی اے بٹ مور کیئرفل ناؤ, بیکاز دس از آلسو پارٹ آف دی انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, خاموش سا معاہدہ ہے, لیکن بیہائنڈ دا سین. مگر ابھی تک دیکھیں نا, شور تو بہت پڑا ہوا ہے نا. جی, وہ تو ان کے علاج کے لیے وہی آپ والی بات, لندن لے جائیں, بنی گالا شفٹ کر دیں, علاج ہونا چاہیے 16 فروری تک, سپریم کورٹ کے حکم کی پاسداری ہونی چاہیے. لیکن وہ آرڈر مل کیوں نہیں رہا ان کو, ریٹرن آرڈر دیا کیوں نہیں جا رہا پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کی جانب سے؟ بھی کوئی وجہ ہوگی, آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں دیا جا رہا. شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی لچک رکھنا چاہیں, کل کو کچھ اور ضرورت پڑ جائے تو پھر جب ریٹرن آرڈر آئے گا وہ تو پھر فرم ہو جاتی ہے نا بات. یہاں تو یہ ہے کہ نہیں ہمارا مطلب یہ تھا, ہم یہ چاہتے تھے, یہ ہو گیا, نہیں. تو اس لیے یہ ججز کرتے ہیں, روک لیتے ہیں کچھ چیزیں, وربل آرڈر سنا دیتے ہیں اور ریٹرن آرڈر روک کے رکھتے ہیں, بیکاز ریٹرن آرڈر کے ساتھ ہی اپیلیں شروع ہو جاتی ہیں نا. جی, تو اس کے بغیر اپیل ہو نہیں سکتی کسی چیز کی بھی, چیلنج نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نا جی ہم پٹیشن کیا کریں, فل آرڈر آئے گا پڑھیں گے تو پھر کریں گے نا. تو فل آرڈر ہی جب نہیں آتا تو پھر بیٹھے رہو. اچھا, صرف